مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمیں برکت دینے کے لیے ہمارے درمیان اترا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس جو خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے، اور جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا ملتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے خدا کے کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر غور و خوض کریں گے، سیکھیں گے، وہ ہے کلام خدا۔ میرے عزیزو، آج کلام خدا کے اوپر ہم توجہ دیں گے، حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ خدا کے کلام کی کیا اہمیت ہے، اور جنہوں نے خدا کے کلام کی اہمیت کو جانا، سمجھا، انہوں نے کیسی برکت پائی۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کو، کلام خدا کو حوالہ جات کی روشنی میں سیکھ کر ہم بھی اس کی اہمیت کو جانیں اور ہم بھی اسے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنے، تاکہ روئے زمین کے اوپر ہماری زندگیاں باعث برکت ہوں اور ہم خوب کامیاب ہوں اور ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہو۔ زبور 119 اور اس کی 103 آیت میں لکھا ہے، تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ دیکھیں خدا کے کلام کی اس شخص کے اندر، یہ زبور نویس کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، یہ کس قدر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ تیری باتیں، یعنی تیرا کلام، کلام خدا کہتا ہے تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، اور وہ میرے منہ کو شہد سے بھی کیا ہے، میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اسی زبور میں، زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں کہتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر کلام کی کتنی اہمیت ہے، یہ خدا کے کلام کو کتنا باقاعدہ طور پر اپنی زندگی میں اولیت دیتا ہے۔ کہتا ہے تیرا کلام، دنیا کا اور کوئی کلام نہیں، صرف زندہ خدا کا کلام، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا کلام، میرے اور آپ کے خدا کا کلام، آسمان کو، زمین کو بنانے والے، کریٹ کرنے والے خدا کا کلام، یہوہ خدا کا کلام، خداوند یسوع مسیح کے کلام کی وہ بات کرتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے، چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ وہ اور کسی روشنی پر نہیں، بلکہ بائبل مقدس کی، خدا کے کلام کی روشنی میں وہ چلنے والا اور اس بات کی اہمیت کو وہ جانتا اور سمجھتا ہے۔ کہتا ہے تیرا کلام، اور کوئی نہیں، اور کوئی کلام نہیں۔ دنیا میں بہت سے کلام ہیں، لیکن کس کلام کی؟ خدا کے کلام کی، کلام خدا کی وہ بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، یعنی دنیا میں چلنے پھرنے راہوں کے لیے، تیرا کلام جو ہے وہ میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے، روشنی ہے۔ اور پھر اسی زبور کی 119 آیت، 19ویں زبور کی 11ویں آیت میں کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یعنی اس کے سامنے کلام کی اتنی اہمیت ہے، وہ اس کلام کو باقاعدہ طور پر اپنی زندگی میں یوں لیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ تیرے کلام کو کہاں پر؟ اپنے دل میں۔ آج لوگ پرچھتیوں پر، ڈراسوں میں، بیگ کے اندر یا مختلف جگہوں پر، کپبورڈ کے اندر اس کو رکھتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں خدا کے کلام کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ خدا کے کلام کو
اس قدر اپنی زندگی میں اہمیت دیتا اور اس کے مطابق چلتا ہے. کہتا ہے کہ کہاں پر رکھا ہے؟ اپنے دل میں، تاکہ تیرے خلاف کیا ہے؟ گناہ نہ کروں. جب دل میں کلام ہے، اور دل کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. کہتے اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ دل کیا ہے؟ یہ گناہ کی فیکٹری ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے گناہ تمہارے اندر سے یعنی دل سے نکلتے ہیں، برے خیال، حرام کاریاں، ناپاکیاں، شہوت پرستیاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، جتنے بھی جو ہے اندر سے دل سے گناہ نکلتے ہیں، اس میں وہ کیا رکھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو خدا کیا ہے؟ پاک کرے، اس کا دل پاک ہو. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے؟ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تاکہ میں تیرے خلاف کیا ہے؟ گناہ نہ کروں. اور پھر زبور 119 کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، اور کہتا ہے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. آج روئے زمین کے اوپر کئی لوگوں کا یہ سوال ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے گناہ سے، ہم انسان ہیں، ہم کیسے گناہ سے بچ سکتے ہیں. لیکن بائبل مقدس خدا کے کلام کی یہ صفت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ جوان اپنی روش کو، اپنے یعنی باتوں کاموں کو، اپنی جسمانی سوچ و خیالوں کو کیسے باقاعدہ طور پر پاک رکھ سکتا ہے؟ تیرے کلام کے مطابق نگاہ کرنے سے. یعنی جب ہماری نگاہ خدا کے کلام پر، ہمارے دل میں خدا کا کلام، بائبل مقدس، خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم گناہ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہے کہ جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے. اس کے پاک روشوں کو پاک رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ خدا کا کلام جو بائبل مقدس، خداوند یسوع مسیح جو زندہ کلام ہے، جب ہمارے دل میں ہے تو ہم اس پر نگاہ رکھنے سے کیا ہے؟ ہم گناہ سے پاک رہ سکتے ہیں، اپنی روشوں کو پاک رکھ سکتے ہیں. اور پھر اسی زبور یعنی 119 زبور کی 140 آیت میں لکھا ہے کہ تیرا کلام بالکل کیا ہے؟ خالص ہے، اس لیے تیرے بندے کو اس سے کیا ہے؟ محبت ہے. آج روئے زمین پر انسان کی مختلف چیزوں سے، مختلف زندگی میں مختلف محبتیں پائی جاتی ہیں، وہ مختلف محبت کا شکار ہے. لیکن اس کی زندگی میں اہمیت کس کی ہے؟ خدا کے کلام کی، کلام خدا کی اس کے اندر اہمیت ہے. تو یہ کیا کہتا ہے کہ تیرا کلام بالکل خالص، یعنی اس کے جیسی کوئی چیز دنیا میں خالص نہیں ہے. کہتا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے، اور کیا ہے کہ اس لیے تیرے بندہ کو اس سے کیا ہے؟ محبت ہے. وہ محبت کرتا ہے خدا کے کلام سے، اس کے دل میں خدا کا کلام ہے، وہ اپنے روشوں پر روشیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہے بناتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ کس قدر زبور 119 جو ہے، یہ زبور کی کتاب میں زبوروں میں سب سے بڑا زبور ہے. اور میں جس کو سیکھ رہا تھا تو یہ زبور نویس کی یعنی داؤد کی کیا ہے؟ دعا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو بہت برکت ملنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب ہم اس کلام کا اطلاق اپنی زندگی پر کرتے، اپنے قول و فعل، اپنی سوچوں پر کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں کیا ہے؟ ہم باعث برکت بن سکتے ہیں. لوکا کی انجیل جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ باتیں کہہ رہا تھا، یعنی یسوع کے بارے میں، کلام خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں. اس نے کہا ہاں، مبارک مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں.
یسوع مسیح کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ روئے زمین کے اوپر ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ایک بہن نے اسے یہ بات کہی ہے، اور یسوع کی زندگی میں بھی کس بات کی اہمیت ہے؟ خدا کے کلام کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں وہ مبارک ہے، لیکن مگر اس سے زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اہمیت انسان کی زندگی میں روئے زمین کے اوپر بنی نو انسان اگر چاہتا اس کے روش پاک ہو، اس کا دل پاک ہو، اور وہ باقاعدہ طور پر روئے زمین کے اوپر ایک پاکیزگی فتح مندی کی زندگی گزارے، تو اسے خدا کے کلام کو، کلام خدا کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اسی طرح لوکا کی انجیل جب اس کے 8ویں باب کی ہم 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی، یعنی یسوع کے، اس کی ماں مقدسہ مریم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے، یسوع نے، ہم نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ بات کس کی ہے؟ یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کس قدر خداوند یسوع مسیح اپنے کلام، خدا باپ خدا کے کلام کو اولیت دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے کلام کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے سنتے اس کو اولیت دیتے ہیں، اپنی زندگی میں خدا کے کلام خدا کی اہمیت جانتے ہیں، تو یسوع مسیح ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ میرے کیا ہیں؟ بھائی بہن، اور میری کیا ہے؟ ماں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ کم جو ہے عزت کی، آنر کی بات جو ہے، یہ کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت۔ اور یہ ہمیں شرف کیسے ملتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے بھائی اور بہن بننے کا ہمیں کیسے شرف ملتا ہے؟ جب ہم خدا باپ کے کلام کو سنتے اور اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں اولیت دیتے ہیں۔ اسی طرح مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اب میرے عزیزو، جو وقت ہے وہ نزدیک ہے، یسوع جلد آنے والا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے، عمل کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا ہے؟ وقت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے، ہمیں خدا کے کلام کو اہمیت دینی، اسے پڑھنے والے، اسے سننے اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو کیا ہے؟ یسوع مسیح جب بادل کی سواری پر آئے گا، اس کی دوسری آمد ہوگی، تو میرے عزیزو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ دنیا کی ساری باتیں، یہاں تک کہ آسمان پر جو ہے اٹھائے جانے کے تعلق سے، ہمیں صرف اور صرف خدا کے کلام کو ہی، کلام خدا ہی کو کیا ہے؟ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے بلکہ زبور کی کتاب، زبور 138 ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم یوحنا کی انجیل میں سے پڑھیں گے۔ زبور 138 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا کیا کروں گا؟ تیرے نام کا فکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ کیا ہے؟ عظمت دی ہے۔ میرے عزیزو،
زبور 138 میں لکھا ہے کہ کیا ہے کہ میں تیرے کلام پر، تو نے اپنے کلام کو سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے، تو اس لیے میں تیری ہیکل میں آ کر تجھے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر کیا کروں گا، تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ یعنی تجھے قبول کروں گا۔ آج میرے عزیزو سرور ہے کہ ہم خدا کے کلام پر توجہ دینے والے ہوں۔ خدا کا کلام ہی ہماری زندگی، شفقت اور سچائی اور اس سے معمور ہونے کے لیے بھی ہمیں خدا کے کلام پر ہی کیا ہے، پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی پہلی 3 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس میں سے ہم پڑھیں گے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر لکھا ہے اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام کون ہے؟ خدا کا کلام کیا ہے؟ کلام خدا کون ہے؟ تو میرے عزیزو، کلام خدا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو جو ہے پڑھنا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ یوحنا رسول کیا کہتا ہے کہ کلام خدا کون ہے؟ اور میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ پھر پڑھے دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کلام تھا، کلام خدا کے کیا تھا؟ ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے کیا ہے، پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر یعنی خدا کے کلام کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے اسی پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کس کا جلال؟ خدا کے اکلوتے بیٹے کا، خدا کے اکلوتے کا جلال۔ تو خدا کا اکلوتا بیٹا کون ہے؟ خدا کا اکلوتا بیٹا میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اس لیے میرے سیسو، کلام خدا، زندہ خدا کا جو ہے کلام خدا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کا تحریری کلام یہ بائبل مقدس ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، اور پھر ہم زندہ خدا کے کلام کو، یسوع مسیح کو جاننے والے بن جاتے ہیں، تو یہ دنیا اور دنیا کی سب چیزیں اسی کے لیے اور اسی میں اور اسی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے بنائے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے والے بنے، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسے اپنی زندگی میں لیں۔ ہماری زندگی میں اولیت خدا کے کلام کی ہو۔ ہم ہمیشہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ضرور باقاعدہ طور پر خدا کے کلام کی طرف ہماری نگاہ ہو، کیونکہ بائبل مقدس زندگی کا مکمل ضابطہ آتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں تمام زندگی کے جینے کی جو ہے وہ راہ بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے۔ اس لیے سرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں اور یسوع مسیح پر اپنی نگاہیں لگا کر اپنی زندگی کو باعث برکت بنائیں، اور خدا کے کلام خدا کی ہمیں اہمیت کو جان کر اس پر واقعات پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنی روشوں کو، اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی زمینی کاموں کو، اپنی ساری جو ہے زندگی کو باعث برکت بنا کر خدا کے جلال کا سبب بننا ہے۔ اس لیے کلام ہی سب کچھ ہے، اور کلام کو ہم اپنی زندگی میں لیں تو ہم باعث برکت
اور اس کے جلال کا سبب بن سکتے ہیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتا ہوں۔ باپ میں شکر گزار ہوں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کلام خدا کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج جتنے حوالہ جات کی روشنی میں خداوند ہم نے تیرے کلام کو سیکھا ہے، ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس کو رٹ لینے والے، ہم اسے یاد کرنے والے، ہم اسے اپنی زندگی میں اولیت دینے والے، ہم اس زندگی کو اس کلام کو اپنی زندگی میں اولیت دے کر اس کے مطابق چلنے والے بنے، تاکہ ہماری زندگیاں روئے زمین کے اوپر باعث برکت اور اسی کلام کے مطابق ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ بائبل مقدس کے لیے، تیرے زندہ کلام خداوند یسوع مسیح کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے کلام کو، بائبل مقدس کو پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے کا فضل دے، اور فضل دے کہ ہماری نگاہیں تجھ کامل کرنے والے یسوع پر لگی رہیں، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ پیارے یسوع، ہمارا دل آپ کی کامل قربانی کے لیے، آپ کے بڑے فضل کو جو تو نے ہم سب بنی نوع انسان پر اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں بچا لیا، چھڑا لیا، شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا باری فضل دے، اسے اپنی زندگی میں لینے کا فضل دے۔ تیرا شکر ہو۔ سننے والوں کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی پر پرابلم، ایوری ڈسٹربنس کا شکار ہیں، خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں شفا دیتا ہوں یسوع کے نام سے، اور میں دعا کرتا ہوں وہ شفا پائیں، برکت پائیں، تندرستی پائیں، ہر طرح کی غربت، ہر طرح کی قرض داری ان کی زندگی سے جاتی رہے، اور وہ خداوند تجھ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تیرے کلام کے فالوور بن جائیں۔ اور اے خدا، جوانوں کے لیے، نوجوان بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں اپنے روشوں کو پاک رکھنے کا، اپنے دل کو اے خداوند پاک رکھنے کا فضل دے، تاکہ وہ تیرے کلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو تیرے جلال کا سبب بن جائیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، سننے والوں پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند، اے خدا، تیرا شکر ہو، ہماری دعا کو سن اور قبول فرما۔ اس بڑی خدمت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ دعا کو سن، قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔